Assalamu alaikum friends, this is Dr. Imreen Khurshid and I welcome you all on my channel that is Life with Dr. Imreen. اور آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ کانٹینٹ لے کر آئی ہوں. دراصل یہ کانٹینٹ ہماری کچھ لائف ایکسپیرینسز ہیں اور یہ بلیک میجک سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کو شیئر کرنے کا ایک میجر ریزن یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے کی. آپ ہمارے ان ایکسپیرینسز سیکھیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. سو آج کا یہ جو کانٹینٹ ہے یہ انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کی سیفٹی پرپز کے لیے ہے. تو اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور پلیز اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ کوئی پوائنٹ نہ رہے. سو یہ بات ہے 2001 کی, جب ہم لوگ رہتے تھے میسن روڈ پر. یہ لاہور میں ایک علاقہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور یہ نارملی لارس گارڈن کے بہت قریب ہے. یہ جو علاقہ ہے ہمارا, وہاں پر اپنا گھر تھا اور ہم لوگ بڑی اچھی لائف گزار رہے تھے. سو ہوا یہ کہ ہماری ایک بری عادت تھی. بری عادت یہ تھی کہ ہم اپنی ساری خوشیاں اپنے نیبرز کے ساتھ, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں جتنے لوگ آتے ہیں, جو سرکل میں ہمارے لوگ ہیں, ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ شیئر کرنا ہمیں اتنا مہنگا پڑے گا. تو ہم لوگوں نے اپنی کار چینج کی, پھر ہم نے اپنے گھر میں نیا فرنیچر منگوایا. مطلب ظاہر ہے ہر انسان وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت چینج کرتا رہتا ہے, اپڈیٹ بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہم نے اپنے نیبرز کے ساتھ اپنی اس چینجنگ کو شیئر کر دیا, اپنی ان چیزوں کو, اپنی ان خوشیوں کو بانٹ لیا جو کہ ہمیں بہت مہنگی پڑی. کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا جب آپ اپنی خوشیاں کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ لوگ ایکچولی میں اس خوشی میں خوش ہوتے ہیں یا جیلس ہوتے ہیں. سو الٹیمیٹلی ہمارے جو نیبرز تھے, جو کہ اپیرنٹلی ہمارے بہت اچھے دوست بھی تھے, ان کی طرف آنا جانا بھی تھا عید پر, اور ویسے بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کر دی. کبھی کوئی چیز چاہیے تو کبھی ہم نے انہیں نہ نہیں کہی تھی. ہم ان کے ساتھ ہی سب کچھ شیئر کرتے تھے کہ اب ہم لوگ آگے کیا سٹیپ لینے والے ہیں, آگے کس طرح سے کون سا فرنیچر لے رہے ہیں, کون سی نئی گاڑی لے رہے ہیں, اور کس طرح سے ہم لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. سو ایک دن ہوا کچھ یوں کہ ہم لوگ جب صبح اٹھے تو ہمیں اپنے گھر کے باہر جو لال دال ہوتی ہے, شاید اسے مسر کی دال کہتے ہیں, اس کی کچھ ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں. سو ہمیں لگا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ گھر کے گیٹ کے باہر اس طرح سے دال پڑی ہوئی ہے, مطلب یہ کس نے رکھی ہے اور کیوں کوئی اس طرح سے پھینک کر گیا ہے. سو انیشلی تو میرے فادر نے اس کو اٹھا لیا, لیکن پھر بعد میں جب ہم نے ایک دو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو کالے جادو کی نشانی ہے, لیکن ہم یہ غلطی کر چکے تھے. جی سو اس بلیک میجک سے ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ایک تو بزنس میں سویئر قسم کے لاسز ہوئے. جتنا پیسہ ہم نے انویسٹ کیا تھا, یہاں تک کہ بزنس کے اندر جتنی ٹوٹل انویسٹمنٹ تھی ساری کی ساری ضائع ہو گئی. ہم لوگ بالکل زیرو پر آ گئے. ہمارے گھر پہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم لوگ بجلی کا بل دے سکیں, ہم لوگ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں. حالانکہ ہم 3 لوگ ہیں اور 3 لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا تھا. صرف اس بلیک میجک کی وجہ سے میرے فادر بہت زیادہ مینٹلی ڈپریس ہو گئے, اور اس بلیک میجک نے ہم تینوں کا, یعنی ہمارا بالکل جو گھر کا سکون تھا وہ ختم کر دیا. سو بلیک میجک ایک اتنی بری چیز ہے کہ جب یہ کسی پر کی جاتی ہے تو پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے, اور الٹیمیٹلی جو اس کے افیکٹس ہیں وہ اس کی پوری لائف کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. جس پر جادو ہوتا ہے اس کی لائف بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوتی ہے. سو آج کی اس ویڈیو میں وہی ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, ساتھ میں کچھ ایڈوائزز بھی ہیں, کچھ سجیشنز بھی ہیں کہ ان کو آپ فالو کریں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں, اور اللہ نہ کرے کہ آپ کا کبھی اس تکلیف سے واسطہ پڑے. آمین. پھر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میری امی کپڑے استری کر رہی تھیں میرے ابو کے, اور جب وہ استری کر رہی تھیں وہ وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی, اور اس پر استری کرتے ہوئے ایک دم سے خون کی چھینٹیں پڑیں. اس سے تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ واقعی یہ جادو ہی ہے اور ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی کاٹ کروانی چاہیے, کسی کو اپروچ کرنا چاہیے جو اس کا کوئی حل بتا سکے, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا علاج ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس تو نہیں ہوتا. اور پھر کافی مشکلوں سے, کافی لنکس نکالتے ہوئے ہم فائنلی ایک بابا جی کے پاس پہنچ گئے, اور انہوں نے کچھ پڑھنے کے لیے چیزیں دیں اور خود بھی انہوں نے پڑھائی کی, اور فائنلی انہوں نے اس عمل سے اس کالے جادو کو ختم کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ سب کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہی ہوں کہ ایک تو آپ اپنی خوشیاں دوسروں سے چھپائیں, لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی جیلسی اور حسد کا باعث بنتی ہے. اور کچھ اور ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, کچھ پڑھنے کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنانی چاہیے, چاہے آپ کا بلیک میجک سے کبھی واسطہ پڑا ہے یا نہیں پڑا. لیکن یہ جو حسد ہے, جو جیلسی ہے, جو ہم سب کی لائف میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, اس سے بچنے کے لیے انہیں پڑھنا بہت ضروری ہے.
جی سو آن نمبر 1 آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ نماز آپ کو شیطان سے، برے لوگوں کی بری نظر سے، حسد سے محفوظ رکھتی ہے. تو ایک تو نماز ضرور پڑھیں، اور سیکنڈ آپ نے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تینوں کل ضرور پڑھنے ہیں، اور اسے پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کر لیں، یہ بہت ضروری ہے. آن سیکنڈ نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جو میں آپ کے ساتھ اسکرین پر بھی شیئر کر رہی ہوں. آپ نے انہیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، سورۃ بقرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ ہر قسم کی آفت سے، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لیں تو آپ ہر قسم کی تکلیف سے، آسیب سے، مطلب ہر قسم کی مصیبت سے آپ محفوظ رہیں گے. تو اسے پڑھنا نہ بھولیے گا پلیز. آن نمبر 3 اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ جو پورا پروسیس ہم نے کروایا، جس میں ہم نے اس کالے جادو کا توڑ ڈھونڈا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو جادو ہے نا وہ آپ کی مدر نیم پر ہوتا ہے. یعنی اگر کسی پر جو لوگ جادو کرتے ہیں تو وہ صرف اس کے نام پر نہیں ہوتا، وہ ساتھ میں اس کی مدر کا جو اصلی نام ہے اگر وہ پتہ ہو تو پھر ہی وہ جادو جو ہے وہ پورا طریقے سے ورک کرتا ہے. سو آپ کوشش کریں کہ اپنی امی کا نام، اپنی مدر کا نام ہر ایک کے ساتھ شیئر نہ کریں، یہاں تک کہ آپ کے نیبرز میں جو لوگ ہیں اگر وہ کبھی پوچھ بھی لیں باتوں باتوں میں تو اوائڈ کریں، یا کوئی ایسا نام بتا دیں جو نارملی جیسے آپ نے گھر میں رکھا ہوتا ہے لیکن جو اصل نام ہے نا وہ نہ بتائیں. ہر ایک پہ ٹرسٹ نہ کریں گے، ٹرسٹ بہت بھاری پڑتا ہے، بلیو می. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو میں آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کر رہی ہوں. اس آیت کو آپ نے 3 ٹائم مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے، اور اگین یہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر آپ اس آیت کو مغرب کے بعد یعنی شام کے ٹائم پڑھتے ہیں تو آپ ہر آفت سے محفوظ رہیں گے. سو میں نے اس ویڈیو کو بنانے کے بارے میں اس لیے سوچا کہ ہم لوگ جنرلی لائف سٹائل، ہیلتھ، فٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں ڈیلی ولاگنگ بھی کر لیتی ہوں، اپنی ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو کیوں نہ کچھ ایسا شیئر کیا جائے جس سے آپ سب کو فائدہ ہو، تاکہ آپ سب لوگ اس تکلیف سے بچ سکیں جس سے ہم لوگ گزرے ہیں. جی فرینڈس، سو آئی ہوپ یو ہیو لرن فرام دس ویڈیو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، لیکن آج میں یہی کہوں گی کہ آئی ہوپ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا میری اس ویڈیو سے، اور اسے سیکھنے کے بعد ضرور اس پر عمل بھی کریں. ایسا نہ سوچیں کہ کچھ ہوگا تو پھر پڑھیں گے. میں نے جو آیات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اسے ریگولر لائف کا حصہ بنائیں، اور آئی بلیو کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے ان آیات کے کرم سے. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بہت محنت سے یہ ویڈیوز آپ سب کے لیے بنا رہی ہوں، اور کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی ایسی ویڈیو بناؤں جس سے آپ سب کو فائدہ ہو، جس سے آپ سب لوگ کچھ سیکھ سکیں. اور بس یہ چھوٹی سی کوشش ہے. آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میرا کانٹینٹ پسند کیا ہے اور میری محنت کو پسند کیا ہے. سو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.